بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوستو آپ تمامی حضرات کا میرے چینل اسلامک نالج میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ زمانے میں جو طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے دشمنان اسلام نے، اسلام کے دشمنوں نے، جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اسلام کی ترقی اور اسلام کی سچائی، انہوں نے اسلام پر بے جا غلط طریقے سے، بے مطلب کے الگ الگ طریقے سے اعتراضات کا بوچھار کر دیا ہے۔ فی الحال UCC کے تناظر میں بہت سارے دشمنان اسلام نے اسلام پر کئی طرح سے اعتراضات کیے۔ دراصل ان کی کم عقلی کی وجہ سے ہے، یا نفرت کی وجہ سے، یا اپنے دماغ پر گوبر کا ڈھکن لگنے کی وجہ سے ہے۔ دراصل اگر اسلام کے ہر ایک حکم کو دیکھا جائے تو بالکل عادلانہ انصاف پر مبنی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے انصاف پر مبنی ہر ایک حکم کو انسانوں پر نافذ کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کے اندر ظلم کا نام و نشان نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف انصاف ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی قانون نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ سارے مخلوقوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہی انسانوں کے بہتر حالات جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا ہے، اس کا حکم فطرت اور عین عقل کے مطابق ہی ہوگا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے موجودہ زمانے میں جو دشمنان اسلام کی طرف سے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں لڑکیوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ باپ کی جائیداد میں کیوں ملتا ہے، تو میں اس سوال کا جواب، میں اعتراض کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ دشمنان اسلام کو بھی سمجھ میں آئے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کھول کر، عقل کی کھڑکی کھول کر، اپن گوبر اور نفرت کے ڈھکن کو اپنے دماغ سے ہٹا کر اس بات کو سمجھیں تو ضرور بات سمجھ میں آئے گی، اور تمامی مسلمانوں کو بھی ان کے علم میں اضافہ کے لیے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ اس سوال کا جو جواب ہے کہ عورتوں کو اسلام میں آدھا حق کیوں ہے، یہ جواب دراصل مولانا دارالعلوم دیوبند کے معینات استاد مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی کے ایک مضمون کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو بالکل واضح آپ کے سامنے سارے اعتراضات کا جواب واضح ہو جائے گا، اور ہر عقل مند کے لیے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ پہلا جز عورتوں کی میراث پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے پہلے عورتوں کی میراث اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرانس کا ایک مستشرق ہے جس کا نام گیسٹن ویٹ ہے، اس نے لکھا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو ذلیل و حقیر رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ میراث میں بھی اس کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ جواب: اس اعتراض کا تجزیہ کیجیے کہ کیا یہ الزام درست ہے؟ کیا ساری عورتوں کو اسلام میں مردوں کے مقابلے میں آدھا دیا ہے، یا چند عورتوں کو؟ ظاہر ہے کہ ساری عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے ابواب الفرائض میں تفصیل موجود ہے، اور چند عورتوں کو لے کر اعتراض ہے تو اتنا بڑا پروپیگنڈا کیوں؟ پورے اسلام کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر غور کیجیے تو معاملہ اس کے برعکس ہے، بالکل الٹا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام نے مردوں سے 2 گنا عورتوں کو دیا ہے۔ کان کھول کر سن لیں، اسلام نے مردوں سے 2 گنا عورتوں کو دیا ہے۔ میراث کی سب سے مشہور کتاب اٹھائیے، اس میں اصحاب الفرائض کو دیکھیے، یعنی ان لوگوں کو جن کا ترکہ قرآن و سنت میں مذکور ہے، یعنی جن کو حصہ دیا جائے گا باپ کی میت کی وراثت میں، ان کا تذکرہ قرآن میں جو موجود ہے وہ کل 12 لوگ ہیں، 12 افراد ہیں، جن میں 8 عورتیں ہیں اور مرد صرف 4 ہیں۔ عورتوں میں نمبر 1 بیوی، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 پوتی، نمبر 4 حقیقی بہن، نمبر 5 اللاتی بہن، نمبر 6 اخیافی بہن، نمبر 7 ماں، نمبر 8 دادی، اور مردوں میں باپ، دادا، اخیافی بھائی، شوہر۔ اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا کہ عورت 8 شکلوں میں، عورت کی 8 شکلیں ہوگی، 8 رشتے بنیں گے، 8 حیثیت سے وہ باپ کے ترکے میں حصہ لیتی ہے، 8 حیثیت سے، 8 حصہ صرف عورتوں کا ہے، اور مرد بیچارہ صرف 4 حصہ، 4 ہی حیثیت سے وہ حصہ لے سکتا ہے باپ سے۔ یہ حقیقت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ گویا اسلام نے عورتوں کی زیادہ تعداد کو ترکہ دیا ہے،
یعنی حصہ پانے والی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کو اگر 2 گنا دیا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے معقول ہے، یعنی اس کے اندر حکمت ہے، عقل مندی ہے کہ ان کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہے تو 2 گنا ملنا ہی چاہیے، تبھی تو دونوں صنفوں میں، دونوں جینڈر میں برابری ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ عورتوں کو اسلام نے ذلیل رکھا ہے بالکل غلط ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، عورتوں کو عزت دی ہے۔ دوسرے مذاہب میں عورتوں کو ترکہ سے یعنی باپ کی جائیداد سے بالکل محروم رکھا گیا ہے۔ غیر اسلامی قوانین و مذاہب میں میراث، یعنی کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں ان میں میراث کا قانون کیا ہے، ان میں باپ کے جائیداد کے بٹوارے کا قانون کیا ہے، اس پر ہم نظر ثانی کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو اسے اسلام سے اچھا کوئی آسمانی یا انسانی قانون یا مذہب کے طور پر مانا ہوا قانون پیش کرنا چاہیے، جس میں اسلامی قانون کی طرح پورے بسط و تفصیل کے ساتھ پورے ڈیٹیل میں میراث کا قانون موجود ہو۔ مذاہب عالم کو اسلام سے حقیقت میں کوئی تقابل نہیں، اس لیے کہ وہ یا تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا ان میں اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ ان کا آسمانی ہونا مشکل ہے اور الہی قانون کہنا کسی طرح درست نہیں، لیکن ان کے ماننے والے دنیا میں ہیں تو کیا کوئی میراث کے اسلامی قانون کی طرح کوئی تفصیلی قانون دکھا سکتا ہے جو اسلام سے بہتر ہو؟ ہرگز نہیں، 100 بار ہرگز نہیں۔ عورتوں کے میراث کے پہلو کو لیجئے تو معلوم ہوگا کہ روئے زمین کے تقریباً سارے قوانین و مذاہب میں عورتوں کو میراث سے محروم رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ذیل میں چند مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں۔ یونانی قانون میں ترکہ صرف لڑکوں کو دیا گیا تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ خاندانی مسائل و حالات کی نگرانی لڑکا ہی کرتا ہے، گھریلو حقوق و فرائض وہی ادا کرتا ہے، اس لیے اسی کو ترکہ ملے گا۔ لڑکیوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں اور ان کی یہ ذمہ داری نہیں، اس لیے لڑکیوں کو ترکہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، بابلی قانون میں بھی لڑکیوں کو اس صورت میں ترکہ نہیں دیا جاتا تھا جبکہ میت کا لڑکا یا بھی موجود ہوتا تھا، لڑکا بھی موجود ہوتا تھا۔ اگر دونوں موجود نہ ہوتے تو لڑکیوں کو ترکہ ملتا تھا۔ یہودی مذہب میں میت کی لڑکی کو اس وقت ترکہ ملتا تھا جبکہ میت کا کوئی لڑکا موجود نہ ہو۔ اس طرح یہ بھی شرط تھی کہ لڑکی کو اسی وقت ترکہ ملے گا جبکہ وہ اپنے قبیلے اور خاندان میں بیاہی جائے۔ اگر خاندان سے باہر شادی ہوتی تھی تو اس کو ترکہ نہیں ملتا تھا۔ یہودی مذہب میں بیوی کو بھی ترکہ نہیں دیا جاتا تھا اور بیوی کی کمائی اور اس کے ترکے کا مستحق اس کا شوہر ہوتا تھا۔ عیسائی مذہب میں عورتوں کو ناپاک مخلوق مانا جاتا تھا۔ ان کے یہاں الگ سے کوئی قانون میراث نہیں ملتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں اور تورات کے بدلے ہوئے احکام کو درست کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے مستقل احکامات انجیل میں نہیں ملتے۔ بالفرض یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسائیوں کے یہاں بھی اصولی طور پر تورات کا حکم ہی مسلم ہے، یعنی ان کے یہاں بھی لڑکوں اور چچا لوگوں کی موجودگی میں لڑکیوں کو نہ دیا جانا مسلم تھا۔ یہاں ایک سوال ہوگا کہ اگر یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کے آسمانی اور الہی ہونے کا دعویٰ کریں تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو لڑکوں اور چچا کی موجودگی میں مرحوم فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ تورات و انجیل میں تحریفیں ہوتی رہی ہیں، یعنی اس کو بدلا گیا اس کے حکام کو، اس لیے یہ حکم بھی نہیں تحریفات سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، تحریفات لوگوں نے بنایا ہو۔ اور یہ کہ اس لیے بھی قرین قیاس ہے کہ میراث کے حکامات قرآن مجید میں بڑے اہم اور سخت ہیں۔ میراث پر عمل نہ کرنے والا فاسق اور زبان سے انکار کرنے والا اور میراث کے قرآنی حکامات کو نہ ماننے والا کافر ہے، اس لیے اس کے لیے ہمیشہ جہنم میں رکھے جانے کی وعید آئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تورات وغیرہ میں یہ حکم قرآن کی طرح ہوگا، مگر لوگوں نے اس میں تحریف کی ہوگی۔
हिंदू मज़हब में भी मीरास में औरतों का कोई हक न था। मनुस्मृति में लिखा है कि माँ बाप की सारी दौलत बड़ा बेटा ले, छोटा और मंझला भाई बड़े भाई से औकात गुजारी करे, जिस तरह वालिदैन से परवरिश पाते थे। यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह का खुलासा ये था कि औरत और शूद्र दोनों निर्धन माल यानी माल से महरूम हैं। लड़की बाप की जायदाद की वारिस नहीं। और इसी तरह से अगर किसी बेवा को अपने शौहर की तरफ से कोई जायदाद मिली हुई है तो उसे बेच नहीं सकती। इसी तरह से लड़का ना हो तब भी लड़की वारिस नहीं हो सकती, अलबत्ता मुतबन्ना यानी ले पालिक वारिस होगा। हिंदुस्तान के कानून में 2005 में हिंदू औरत को यह हक दिया गया कि बाप की मुश्तरका जायदाद में लड़की का हिस्सा भी लड़के के बराबर होगा। अरब में ज़माने जाहिलियत में औरतों को तरका ना देने का रवाज था। इसी पर सारे अरब अमल करते थे। उनके यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, वो कहते थे कि कई फ़नुतिल माल मल्ला यरकब फ़रसन वला यहमल सैफ़न वला युक़ातिल अदुवन, यानी कि हम कैसे माल दे दें जबकि वो शख्स ला यरकबो, न वो सवारी करता है घोड़े का, न वो तलवार उठाता है, न वो क़िताल करता है दुश्मनों से, यानी कि ऐसे शख्स को कैसे हम तरके में माल दे दें। तर्जमा, इस सिन्फ को यानी तर्जमा बता रहे हैं, इस सिन्फ को यानी उस ज़ात को माल कैसे दें जो ना घोड़े पर सवार होती है, न तलवार उठाती है और न दुश्मन से जान तोड़ मुकाबला करती है। ज़माने जाहिलियत में अरबों के यहाँ औरतों और बच्चों को कोई माल न दिया जाता था, न तरका और न माल गनीमत वगैरह, बल्कि औरतें मर्दों की दस्त नगर और मोहताज होती थीं। उनका खाना, खर्चा, कपड़ा और रहाइश मर्द बर्दाश्त करते थे, इसलिए तरका भी न देते थे। इस्लाम ने औरतों को इंसाफ दिया, जहाँ उनको ज़िंदा दरगोर होने से बचाया, वहीं घर की मलिका बनाकर तरका और मीरास में उनका हिस्सा मुकर्रर किया, उनको किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। ऊपर मुतअद्दिद मशहूर मज़ाहिब में विरासत के कानून का जायज़ा लिया गया। उनको दोबारा पढ़ें, दोबारा सुनें, अंदाज़ा हो जाएगा कि औरतों को तरका और मीरास से महरूम रखने में सब के सब मुत्तफ़िक़ हैं, सब हम आवाज़ हैं। न तो यूनानी और न बाबिल क़वानीन में औरतों को तरका दिया गया, न यहूदियत और ईसाईयत में, और न ही हिंदू मज़हब और अरबी मज़हब में इस कमज़ोर सिन्फ की अश्क शोई की गई। यहाँ सवाल ये होता है कि जब दीगर मज़ाहिब में औरतों को बिल्कुल दिया ही नहीं गया तो इन पर एतराज़ क्यों नहीं होता? दीगर मज़ाहिब पर एतराज़ क्यों नहीं होता? इस्लाम उनसे बहरहाल बेहतर है कि दिया तो है, चाहे आधा ही सही। उसके जवाब से पहले हमारे यहाँ की मिसल सुनिए। गरीब की बीवी सबकी भौजाई, गरीब की बीवी सबकी भौजाई भाभी, यानी गरीब की बीवी से सब मजाक करते हैं। आज इस्लाम गरीब है इसलिए मजाक बना हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी कानून में औरतों को अदल के पैमाने से तोल कर तरका दिया गया है। इस्लाम में अदल है जिसकी मिसाल किसी दूसरे कानून में कहीं भी मौजूद नहीं। जवाब, इस्लाम पर एतराज़ था कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में आधा तरका दिया गया है। उसका दूसरा जवाब ये है कि पूरे कानून में ज़विल फ़ुरूज़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ़ 3 जगह ऐसा मिलेगा, और वो उस वक्त जबकि मज़कूर मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों एक ही दर्जे में हो। नंबर 1, जब भाई बहन के साथ वारिस हो उसकी 4 शक्लें बनेंगी। नंबर 1, जब मय्यत के बेटे बेटी वारिस हों। नंबर 2, जब मय्यत के पोते पोती वारिस हों। नंबर 3, जब मय्यत के हकीकी भाई बहन वारिस हो। नंबर 4, जब मय्यत के अल्लाती भाई बहन वारिस हों। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस हों तो औलाद होने की सूरत में शौहर को रुबु यानी चौथाई और बीवी को सुमुन यानी 8वां मिलता है, और औलाद न होने की सूरत में शौहर को आधा और बीवी को रुबु यानी चौथाई मिलता है। उनमें गौर कीजिए तो मालूम होगा कि शौहर को बीवी का दोगुना दिया गया है, शौहर को बीवी का दोगुना दिया गया है। जब माँ और बाप वारिस हों और दूसरा कोई न हो तो माँ को 1/3 और बाप को 2/3 तरका असबा होने की वजह से मिलता है। मज़कूरा बाला तीनों सूरतों में मुज़क्कर को दोगुना दिया गया है, वो भी बारीक हिकमतों के पेश नज़र।
حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ترکہ میں صرف اسی صورت میں ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے جب کہ دونوں ایک درجے میں ہوں، گویا اوپر کی ساری شکلیں اس میں آ گئیں۔ وطن کی حمایت اور اپنوں کے دفاع میں مرد کے خاص ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ مردوں پر بہت سے اخراجات لازم ہیں، اس لیے مفت کی طرح ملنے والے مال کے زیادہ حقدار ہیں برخلاف عورتوں کے، اس لیے کہ وہ بلا نکاح اپنے باپ دادا، بیٹے، پوتے اور نکاح کے بعد اپنے شوہروں پر بوجھ ہوتی ہیں، شوہروں کے ذمے ان کا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے قول میں ہیں، مرد عورتوں پر نگراں ہیں اس فوقیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال ان کی کفالت میں، ان کی دیکھ بھال میں، ان کے کھانے پینے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ مردوں کو عورتوں سے دوگنا صرف اس صورت میں ملتا ہے جب کہ دونوں ایک ہی درجے کے ہوں، یا یہ بات اوپر کی تینوں صورتوں میں خوب واضح ہے کہ ماں باپ، میاں بیوی اور بھائی بہن سب ایک درجے میں ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ترکہ میں مردوں کو دو وجہ سے زیادہ ملتا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ مرد مردانگی کے کام کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں شیر دل ہو کر بیٹھا رہتا ہے، عزت آبرو اور جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑنے کی نوبت آتی ہے تو لڑتا بھی ہے، اس میں شاہ صاحب نے دیگر مذاہب اور عرب کے قیاسی استدلال کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ عورت پر مرد خرچ کرتا ہے، گویا آمدنی بقدر خرچ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مردوں کو دوگنا دیا گیا کہ وہ بیوی، بچے، ماں باپ اور خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی بیاہ شادی پر خرچ کرتا ہے، بیوی کا مہر دیتا ہے، کھانا کپڑا اور رہائش کا انتظام کرتا ہے، آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، گھر کے لوگوں کے علاوہ دوا علاج پر خرچ کرتا ہے، کبھی کوئی جرمانہ کسی پر عائد ہو تو اس کی ادائیگی میں خرچ کرتا ہے۔ یہ سارے اخراجات مردوں پر لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو میراث زیادہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ مردوں پر بہت سی مالی ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں، اہل و عیال، مہمان، غلام، آنے جانے والے کی ذمہ داری، مانگنے والوں کی دلجوئی اور تاوان کا بوجھ وغیرہ۔ رہی عورت تو اس کا اسلام میں کوئی خرچہ نہیں، شادی سے پہلے اور شادی نہ ہو تو پوری زندگی وہ باپ کے پاس رہتی ہے، اور باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کو کھانا پینا دیتا ہے، اس کا گھر دیتا ہے۔ باپ پر کفالت واجب ہے، اور شادی کے بعد شوہر پر شریعت نے نفقہ واجب کیا ہے، اور اگر باپ نہیں ہے تو بیٹے، پھر بھائی، پھر چچا پر نفقہ واجب ہے، بلکہ محتاج ہونے کی صورت میں محرم رشتہ دار پر بقدر میراث نفقہ واجب رہتا ہے، اور وارث کو اس پر مجبور کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہر محرم رشتہ دار کا خرچہ اس وقت واجب ہے جب کہ وہ نابالغ اور محتاج ہو، یا عورت محتاج بالغ ہو، یا بالغ محتاج اپائش یا اندھا ہو، اور نفقہ وراثت پانے کی مقدار کے مطابق واجب ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی پر رشتہ دار کو مجبور کیا جائے گا۔ یعنی کہ عورت کا کوئی نہیں ہے، باپ بھائی، تو اگر وہ مر جائے تو اس کے مال میں جو جو وارث بن سکتے ہیں تو اس کے زندہ رہنے کے وقت ان کو ہی خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ آسان زبان میں آپ سمجھ لیں۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ عورت کو اسلام نے ایک طرف تو ترکہ میں حصہ دیا، دوسری طرف مردوں پر اس کا خرچہ واجب ہے، تو دونوں طرف سے تو اس کو ملا، اور کسی کا خرچہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، تو اس کا تو سب بچا ہی رہ جائے گا، میراث کے ساتھ زندگی بھر کا خرچہ مل جاتا ہے، اس لیے وہ بڑے مزے میں رہتی ہے، اور مسلمان عورتوں کا پرس یعنی بیگ تجوری کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایک تجربہ، عورتوں کا پیسہ بچا رہتا ہے اور مرد کا خرچ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا ایک تجربہ چیز کو حیدرآباد دکن میں ہوا۔
مضمون نگار لکھتے ہیں کہ 20 سال پہلے جب میں وہاں دارالعلوم میں مدرس تھا، تنخواہ 3500 تھی۔ اپنی عادت کے مطابق تنخواہ ملتے ہی اہلیہ کو 200 روپے دے دیتا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لے اور بقیہ سے دوسری ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ اتفاق سے ایک دن ایک مہمان آ گئے۔ مہینے کا آخری عشرہ چل رہا تھا، ضیافت کا انتظام نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، آپ کی جیب سے چلتا ہے، میرا پیسہ قرض لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ قرض کے طور پر دے دو تاکہ ضیافت ہو جائے اور تنخواہ ملنے کے بعد یاد سے لے لینا۔ کہاں سے اطمینان ہوا اور مہمان کی ضیافت قدرے اچھے انداز میں ہو گئی۔ اس واقعہ میں غور کیجیے کہ گھر کے ذمہ دار مرد کے پاس 3000 روپے ہیں، وہ خرچ ہو گئے، اور عورت کے پاس صرف 200 روپے ہیں، وہ جمع ہیں اور کئی مہینوں کے جمع ہیں۔ تو اگر اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا دیا تو وہ بھی بہت ہے۔ شیخ صوبانی کی ایک مؤثر مثال، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے استاد تفسیر و فرائض شیخ محمد علی صوبانی نے فرائض کے موضوع پر ایک لاجواب کتاب لکھی ہے۔ اس کا نام ہے المواریث فی ضوء الکتاب والسنہ۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرض کرو کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ ترکہ 3000 ریال ہے، لڑکے کو 2000 اور لڑکی کو 1000 ملے۔ اتفاق سے لڑکے کی شادی ہوئی، اس کی بیوی کا مہر 2000 ہے، تو اس نے پورے دے دیے اور اس کا ہاتھ خالی ہو گیا۔ ابھی اس کے ذمے بیوی کا نان نفقہ، لباس اور رہائش کا انتظام باقی ہے۔ ادھر لڑکی کی شادی ہوئی، اس کو اپنے شوہر سے مہر مثل 2000 ملے، اس کو مہر دین 2000 ملے۔ اس طرح اس کے پاس 3000 ریال جمع ہو گئے۔ اس کا خرچہ نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہے، بلکہ کھانا خرچہ، لباس و پوشاک اور رہائش کا انتظام سب کچھ اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اسلام میں ترکہ کی تقسیم عقل و انصاف کے مطابق ہے یا عقل و انصاف کے خلاف۔ اعتراض کرنے والے جہاں عورتوں پر ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہیں اپنے ظلم کو اگر دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہوں نے عورتوں کو بکاؤ مال بنا رکھا ہے۔ دکانوں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کو اخراجات کا انتظام کرنے کا مکلف بنایا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں بیوی اپنا کما کر خود کھاتی ہے، شوہر اپنا کما کر کھاتا ہے، دونوں اپنی رہائش و آسائش کا انتظام خود کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو اسلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ وہ ایک آنکھ سے اسلامی احکام کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں، اگر دونوں آنکھیں کھول کر اسلام کے سارے قوانین کا مطالعہ کریں تو ان کے دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت ہونے کی بنیاد پر بعض صورتوں میں فرق نہیں کیا ہے، بلکہ مالی ذمہ داریوں کا خیال کیا ہے۔ جس کی مالی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو زیادہ دیا ہے۔ اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخراج بالزمان سے فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقصان برداشت کرتا ہے فائدہ بھی اسی کو ملتا ہے۔ اس کی دوسری تعبیر ہے الغنم بالغرم۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ الزام کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں سے آدھا دیا ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں شوہر، ماں باپ اور 2 بیٹیاں ہوں اور ترکہ 100 روپے ہوں تو شوہر کو 20، ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو 13 روپے 33 پیسے اور دونوں بیٹوں کو مشترکہ طور پر 53 روپے 33 پیسے ملیں گے۔ لیکن اگر 2 بیٹی کی جگہ 2 بیٹے ہوں تو بیٹے کو مشترکہ طور پر صرف 41 روپے 66 پیسے ملیں گے اور باپ اور ماں میں سے ہر ایک کو 16 روپے 66 پیسے ملیں گے اور شوہر کو 25 روپے ملیں گے۔ تو دیکھیے اس صورت میں بیٹی کی جگہ اگر بیٹا ہو تو بیٹی کا حصہ زیادہ اور بیٹے کا حصہ کم ہے، تو یہ کہنا درست نہیں کہ اسلام نے بیٹے کو زیادہ دیا ہے اور بیٹی کو کم۔ نمبر 2، مذکورہ بالا مثال میں اگر بیٹی 1 ہو اور لڑکا کے 100 روپے ہوں تو بیٹی کو 46 روپے 15 پیسے ملیں گے اور ایک بیٹا ہو تو اسے 41 روپے 66 پیسے ملیں گے۔ یہاں بھی لڑکے کو کم اور لڑکی کو زیادہ مل رہے ہیں۔
اس صورت میں شوہر کو 25 روپے اور ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو 16 روپے 66 پیسے ملیں گے۔ ایک اور، اگر ورثہ میں شوہر، ماں اور 2 حقیقی بہنیں ہوں اور ترکہ 100 روپے ہوں تو شوہر کو 37 روپے 50 پیسے ملیں گے، ماں کو 12 روپے 28 پیسے اور دونوں بہنوں کو 50 روپے ملیں گے۔ اگر 2 حقیقی بہنوں کی جگہ 2 حقیقی بھائی ہوں تو حقیقی بھائی کو صرف 33 روپے 33 پیسے ملیں گے اور شوہر کو 50 روپے اور ماں کو 16 روپے 66 پیسے ملیں گے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ شوہر، ماں اور حقیقی بہن چھوڑے اور ترکہ 100 روپے ہے تو شوہر کو 42 روپے 50 پیسے اور ماں کو 14 روپے 28 پیسے اور بہن کو 42 روپے 85 پیسے ملیں گے۔ اور اگر اس صورت میں بہن کی جگہ ایک حقیقی بھائی ہو تو بھی 33 روپے 33 پیسے ملیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ بہن کو بھائی کے مقابلے میں کتنا زیادہ مل رہا ہے۔ یہی اسلام کی نوازش ہے، اس لیے یہ اعتراض بیجا ہے۔ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوا ہے، یہ اعتراض ہی کرنا غلط ہے۔ بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد سے کافی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی، ماں، 2 حقیقی بھائی اور 2 اخیافی بہن چھوڑی اور ترکہ 100 روپے ہے تو بیوی کو 25 روپے، ماں کو 16 روپے اور حقیقی بھائی کو 25 روپے اور اخیافی بہن کو 33 روپے 33 پیسے ملیں گے۔ لیکن اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اور وہ شوہر کے ساتھ 2 حقیقی بھائی اور 2 اللاتی بہنوں کو چھوڑے تو ترکہ شوہر کو 50 روپے اور دونوں حقیقی بھائیوں کو 16 روپے 66 پیسے اور دونوں اللاتی بہنوں کو 33 روپے 33 پیسے ملیں گے۔ یہاں دیکھیے، دونوں صورتوں میں عورت کو مرد سے زیادہ ترکہ مل رہا ہے، تو کس منہ سے کہا جائے کہ اسلام میں عورت کو کم دیا گیا ہے؟ اگر کسی نے اپنے شوہر، ماں، اخیافی بہن اور 2 حقیقی بھائی کو چھوڑا اور ترکہ 100 روپے ہے تو شوہر کو 50، ماں کو 16 روپے 66 پیسے، تنہا اخیافی بہن کو 16 روپے 66 پیسے اور دونوں حقیقی بھائیوں کو مشترکہ طور پر 16 روپے 66 پیسے ملیں گے۔ تو یہاں دیکھیے، عورت کو اس کے برابر والے مرد کے مقابلے میں 2 گنا مل رہا ہے۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں آدھا ملا۔ تو کیا اعتراض کرنے والے اندھے ہیں یا اللہ نے انہیں اندھا کر دیا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے، دماغ پر گوبر کا ڈھکن لگا ہوا ہے یا عقل نفرت کے ڈھکن سے ڈھکی ہوئی ہے؟ تو یہاں تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، کیا شعر کہا ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ عورت وراثت ہوتی ہے، مرد نہیں۔ عورت وارث ہوتی ہے، مرد نہیں۔ بعض صورتوں میں ایسی بھی ہیں کہ ان میں عورت وارث ہوتی ہے اور اگر اس کی جگہ اس کا ہم رتبہ مرد ہو تو وہ وارث نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے اپنے شوہر، باپ، ماں، بیٹی کے ساتھ پوتی کو چھوڑا تو پوتی وارث ہوگی، اس کو 6واں حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اس کی جگہ پوتا ہو تو وہ عصبہ قریب یعنی باپ کی وجہ سے محروم ہو جائے گا۔ جن صورتوں میں عورتوں کو مردوں کے برابر حصہ ملتا ہے، اگر کسی نے اپنے ورثہ میں ماں، باپ اور 2 لڑکے چھوڑے تو ماں اور باپ دونوں کو الگ الگ 6واں حصہ ملے گا اور بیٹا عصبہ ہوگا۔ مسئلہ 6 سے بنے گا، باپ کو 1، ماں کو 1 اور لڑکے کو 4 ملیں گے۔ اس صورت میں اگر لڑکے کی جگہ میں 2 لڑکی ہو تو اس کو 2/3 ملے گا، یعنی 6 میں سے 4 ملیں گے۔ گویا اس صورت میں اگر لڑکا ہو تو یا لڑکی ہو تو دونوں کو 6 ملیں گے، دونوں کو 6 میں سے 4 ملیں گے، دونوں برابر ہوں گے۔ نمبر 2، ماں، شریک بھائی اور بہن دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔ یہاں مرد اور عورت برابر کے مستحق ہیں، ان کی سرحد قرآن میں ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف بیٹا چھوڑے تو سارا ترکہ بیٹا کو ملے گا، تو اگر وہ صرف بیٹی کو چھوڑے تو بھی سارا ترکہ بیٹی کو ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تنہا ہونے کی صورت میں بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کو برابر کے حصے دار مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر اور حقیقی بھائی کو چھوڑے تو دونوں کے درمیان ترکہ آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ شوہر ذوی الفروج ہونے کی حیثیت سے آدھا لے گا اور بھائی عصبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا آدھا لے گا۔ اگر اس صورت میں بھائی کے بجائے ایک بہن ہو تو وہ بھی ذوی الفروج ہونے کی وجہ سے
ہونے کی حیثیت سے شوہر کے ساتھ آدھا ترکہ لے گی۔ گویا اس صورت میں عورت ہو تو بھی یا مرد ہو تو بھی دونوں کو برابر ملے گا۔ نمبر 5، مرنے والا اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ ایک لڑکا چھوڑا ہے تو ماں اور باپ دونوں کو برابر یعنی سدس ملے گا۔ یہ الزام کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں سے کم دیا ہے اس لیے بھی درست نہیں کہ قرآن پاک میں حصے کل 6 ہیں: ثلثان، 2/3، نصف، آدھا، ثلث، تہائی، ربع، چوتھائی، سدس، چھٹا۔ حصے کل 6 ہیں، جیسے 2/3، آدھا، تہائی، چوتھائی، چھٹا حصہ، 8واں حصہ۔ ان سب میں سب سے بڑا حصہ ثلثان یعنی 2/3 ہے۔ اس کو لینے والیاں صرف عورتیں ہیں، یعنی متعدد بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور اللاتی بہن۔ کسی مرد کو یہ بڑا والا حصہ نہیں ملتا۔ اس سے بھی خوب واضح ہو گیا کہ اسلام نے عورتوں کو زیادہ دیا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان حصوں کو لینے والے ورثہ کل 23 ہیں، ان میں 17 عورتیں ہیں اور 6 مرد ہیں بیچارے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اسلام نے عورتوں کو زیادہ دے دیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ثلثان کو لینے والیاں تو اوپر ذکر کی گئی، نصف بھی وہی 4 لیتی ہیں اور ساتھ ہی شوہر کو بھی ملتا ہے۔ ثلث ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن کو ملتا ہے، کل 12 ہو گئے۔ ربع میاں بیوی کو ملتا ہے۔ سدس 8 لوگوں کو ملتا ہے، یعنی ماں، دادی، پوتی، اللاتی بہن، اخیافی بہن، اخیافی بھائی اور باپ دادا، اور 8واں صرف بیوی کو ملتا ہے۔ کل 23 افراد ہوئے۔ دیکھیے مرد صرف 6 جگہ نظر آئیں گے تو اس سے عورت پر ظلم کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو عورتوں پر اسلام کی نوازشات ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر رواج کو اپنانا۔ جب متحدہ ہندوستان پر اسلامی حکومت تھی تو وراثت کی تقسیم کے لیے اسلامی قانون رائج تھا اور مغلیہ حکومت تک اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، مگر جب انگریزوں کا غلبہ ہو گیا اور وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن و سنت کے مطابق ترکہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا رواج کے مطابق؟ دونوں میں فرق یہ تھا کہ اسلامی قانون میں عورتوں کو ترکہ ملتا ہے جبکہ رواج نہ دینے کا ہے۔ تو کیا آپ لوگ لڑکیوں کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہندوستان کے کئی اضلاع سے یہ آیا کہ ہم لوگ رواج کے مطابق ترکہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کو دینا نہیں چاہتے۔ یہ کتنا افسوسناک جواب تھا۔ اس کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے قانون کی عظمت ہے، جو قرآن و سنت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت اور عشق ہے۔ یہ مشرکانہ جواب ان زمینداروں کا تھا جو دنیا کی محبت میں قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے اور آخرت پر کامل یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ زبان سے ترکہ کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے اور عملاً نہ دینا گناہ ہے، اور قرآن کے حکم کو حکم نہ سمجھنا کفر ہے جس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ ان کا جواب ان عرب جاہلوں کے جواب کی طرح تھا جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے، یتیموں کا مال کھاتے اور میت کا بڑا لڑکا یا بھائی یا چچا وغیرہ مال پر قبضہ کر لیتا تھا۔ مالوں پر قبضہ باقی رکھنے کے لیے یتیم لڑکیوں کا نکاح نہیں کرتے تھے۔ میراث غصب کرنے کے لیے بہنوں کی تقسیم کا ہیلا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں عورتوں کو ترکہ سے محروم رکھنے کے لیے بھائی آپس میں بہنوں کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے بہار میں بھی یہ ہیلا چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بھائیوں کی 4 بہنیں ہیں تو دونوں بھائی 2 بہن کو اپنے حصے میں تقسیم کر کے لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب جب بھی میکے آئیں گی تو ان کی ضیافت متعلق بھائی کرے گا، واپسی کے وقت کپڑے اور دیگر ہدیے تحفے وہی دے گا اور ترکہ میں بہنوں کو حصہ نہیں دے گا۔ متعلقہ بہن ترکہ مانگ نہیں سکتی۔ اگر اس نے کبھی بھی ترکہ مانگا تو سارے لوگ اسے الہانہ دیں گے اور بھائی قطع رحمی کی یعنی کہ رشتہ توڑنے کی دھمکی دے گا۔ اگر تعلق باقی رکھنا ہے، آنے جانے کا سلسلہ قائم رکھنا ہے تو ترکہ نہیں ملے گا۔ اگر لے گی تو تیرے لیے میکے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت ہیں، انہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ انسان کے کاٹنے سے اللہ کا جوڑا ہوا رشتہ نہیں کٹتا ہے۔ اگر کوئی قطع تعلق کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل سزا کا
سزاوار ہے، حقدار ہے۔ اس لیے بھائیوں کو ہدیہ تحفہ کی لالچ اور قطع تعلق کی دھمکی دے کر بہنوں کی میراث غصب کرنا جائز نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی تقسیم کو زمین پر قائم کرنا ہم لوگوں کا فریضہ ہے۔ میراث کو خود اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا، اس لیے ہمیں کسی طرح اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنا عرب کی جاہلوں جیسا عمل ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کی عورتوں کو اپنے پاس میراث کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ قرآن پاک میں صاف فرمایا گیا ہے، اے مومنو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو مجبور کر کے وارث بن جاؤ۔ عرب اپنے قریبی رشتہ دار کی وفات کے بعد عورتوں کو اپنے قابو میں کر لیتے تھے اور ان کے ساتھ 4 طرح کا سلوک کرتے تھے۔ یا تو ان سے بلا مہر نکاح کر لیتے تھے اگر نکاح کا رشتہ جائز ہوتا تھا، یا ان کو مہر نہیں دیتے تھے، یا کسی سے ان کا نکاح کرا دیتے اور مہر پر خود قبضہ جما لیتے تھے، یا ان کو نکاح سے روکتے تھے اور جب وہ اپنا سارا ترکہ اس کو دے دیتی تو نکاح کی اجازت دیتے تھے، یا ان کو موت تک اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور مرنے کے بعد ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ظلم ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر آیتیں نازل فرمائی تاکہ ان کو ان کا حق مل جائے، اور مرد اپنا ترکہ اپنے حق سے زیادہ محض لاٹھی کے زور سے لے لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی قانون بنا دیا تاکہ زیادہ نہ لیں، لیکن نزول آیت کا اصل مقصد عورتوں کو حق دلانا تھا۔ عورت کو انصاف دینے کے لیے آیت میراث کا نزول ہوا۔ حضرت سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی 2 لڑکیاں زندہ تھیں، بھائی نے ترکہ پر قبضہ کر لیا۔ اب بیوی بہت پریشان ہوئی، دونوں بچیوں کے گزر بسر اور شادی بیاہ کا مسئلہ سامنے تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پورا قصہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجعی فلعل اللہ سیغزی فی، ابھی واپس جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ فرمائیں۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وہ پھر دوبارہ واپس آئیں اور رونے لگیں۔ ان کے آسمانوں کو پار کر کے عرش تک پہنچ گئی اور آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچیوں کے چچا کو بلایا اور حکم فرمایا کہ مرحوم کی دونوں بچیوں کو 2/3 اور بیوہ کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچے وہ تیرا ہے۔ یہ میراث کی پہلی آیت ہے جو ایک مظلوم عورت کی داد رسی اور فریاد رسی کے لیے نازل ہوئی۔ عورتوں کی میراث سے عرب میں ہلچل۔ جب یہ آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کے ترکے کا مستحق قرار دیا گیا تو عرب میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید حکم غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، ابھی اس حکم کو عام نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، یا رسول اللہ، ہم لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے آدھا کس طرح دیں گے جبکہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی، نہ دشمن سے لڑتی ہیں، اور کیا ہم میراث میں بچوں کو بھی حصہ دیں جبکہ وہ ہمیں کچھ کام نہیں آتے؟ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مگر چونکہ یہ حکم قطعی اور لازمی تھا اس لیے ان کی یہ ایک نہ سنی گئی۔ میراث کا حکم جبری ہے۔ میراث کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اس لیے فقہاء کرام کا اتفاق ہے یہ حکم جبری اور ضروری ہے، کسی کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ میراث کا حکم جبری ہے، کسی کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی ہے اور اس کے لیے وصیت کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، جس کے معنی ہے بڑا تاکیدی حکم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمائے کہ تم اپنے باپ دادا اور بیٹے پوتے کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو بلا کسی غور و فکر کے مان لو، اس میں خیر پوشیدہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ترکہ کی تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال خوب جانتے ہیں اور باریک گہری سوجھ بوجھ والے ہی ہیں، اس لیے ان پر ایمان لا کر حکم کو فوراً مان لو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات مانے گا تو اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے تصویر کے دوسرے رخ کو بھی واضح فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات نہیں مانے گا اور اللہ کے حدود کھینچی ہوئی لکیروں سے آگے بڑھے گا، اس سے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے، وہ اس میں سدا یعنی ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ مذکورہ آیاتوں کو بار بار پڑھیے اور اندازہ کیجیے کہ میراث کا حکم کتنا سخت ہے کہ اس کی مخالفت دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دیں گے کہ جو آدمی جہنم میں بھیج دیں گے، اس کی میراث کو کاٹ لیتا ہے۔ دوستو، یہ تھے سارے اعتراضات کے مکمل تفصیلی جواب اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں یہ جواب آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اگر اس کو بار بار سنا جائے، غور سے سنا جائے، تو ہر معترض کو، ہر سوال کرنے والے کو، اعتراض کرنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور مسلمانوں کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے بھی ایمان میں تازگی آئے گی اور اللہ پر ایمان و یقین مزید بڑھ جائے گا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کی توفیق